ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. قابل احتشام اللہ رب العزت نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی صفات اور خوبیوں سے نوازا تھا، وہاں ایک عظیم صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند پایا اخلاق تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تعلیم و تربیت خود فرمائی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سعد بن ہشام بن عامر رحمہ اللہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا، یا ام المؤمنین انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المؤمنین مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، الست تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کہا بلا، کیوں نہیں میں پڑھتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، فإن خلق نبی اللہ کان القرآن، سارے کا سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی ہے۔ عزیز ساتھیوں، کسی کے اخلاق کے اچھے ہونے کی گواہی اس کے اساتذہ کرام دیتے ہیں، کسی کے اخلاق کے اچھے ہونے کی گواہی اس کے والدین، اس کے دوست و احباب اور عزیز و اقارب دیتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ وہ ہستی مقدسہ ہیں کہ جن کے اخلاق کے اچھے ہونے کی گواہی رب تعالی نے خود دی ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو عبداللہ جیلانی رحمہ اللہ نے آپ کے خلق عظیم کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نہ فحش گو تھے اور نہ ہی فحش گوئی پسند کرتے تھے، اور نہ ہی یہ بازاروں کے چکر کاٹنے والے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیتے تھے، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، لیکن درگزر کرتے تھے اور معاف کرتے تھے۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو، إلا أن يجاهد في سبيل الله، الا یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں۔ عزیز ساتھیوں، بسا اوقات انسان اپنے گھر والوں سے جو بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اپنے ماتحت لوگوں سے اس کا رویہ بڑا ترش ہوتا ہے۔ لیکن آئیے ذرا خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اخلاق کے بارے میں سنیے، کیا فرماتے ہیں؟ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قط بیدی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں اخلاق کے سب سے اچھے تھے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں، خدمت النبی 10 سنین فما لی اف قط، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی بھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔
اور مسند احمد کی ایک روایت میں آپ بیان کرتے ہیں قدمت النبی سنین فما سبنی سبتا ولا ضربنی ضربتا ولا انتهرنی ولا عبس فی وجہی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سال خدمت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے گالی دی، نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے اف کہا، اور نہ ہی کبھی مجھے دیکھ کر اپنے ماتھے پہ تیوڑی چڑھائی۔ اور اسی طرح آپ کی اخلاق حسنہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی بڑی اچھی تربیت پائی۔ جیسا کہ مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے کہ ایک شخص نے انہیں گالی دی۔ جب وہ شخص اپنی بری زبان استعمال کر کے فارغ ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد اکرمہ رحمہ اللہ سے کہا یا اکرمہ انظر هل للرجل حاجة فنقضيها، اے اکرمہ دیکھو پتہ کرو اگر اس شخص کی کوئی خواہش ہے تو بتاؤ ہم اس کی خواہش کو پورا کریں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کے اعتبار سے کامل و اکمل تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آپ فرماتے ہیں کہ میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑے خوش تھے۔ جیسے کہ ایک دلا کا قول ہے لا تسعد بما علمت بل تسعد بما عملت، جو تم نے سیکھا ہے وہ تمہیں نیک بخت نہیں بنا سکتا، بلکہ جو تم عمل کرو گے وہ تمہیں نیک بخت بنائیں گے۔ تو بھائیو سعادت مندی اسی بات میں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں